بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ نماز جنازہ کی چند مسائل۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے نا، نماز جنازہ کے اندر جو غلطیاں کی جاتی ہیں وہ آج ہم نوٹ کریں گے۔ اچھا، ہم جب نماز جنازہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم کیا نیت کرتے ہیں؟ چار تکبیر نماز جنازہ، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ چار تکبیریں کیا ہیں؟ یہ فرض۔ تو جو فرض ہوتا ہے وہ انسان نے خود ادا کرنا ہوتا ہے۔ فرض انسان نے خود ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر فرض وہ خود ادا نہیں کرے گا تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس بندے کی نماز جنازہ رہ جائے گی وہ اپنے نماز جنازہ کیسے ادا کرے گا؟ دوسرا مسئلہ ہم آج یہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تیسرا مسئلہ ہم ڈسکس کریں گے کہ سلام کس طرح پھیرنا ہے۔ یہ تین اہم مسئلے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ پہلے چار تکبیر۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتے ہیں، یہ تو ہوگی ٹھیک۔ لیکن جب دوبارہ امام تکبیر کہتا ہے تو اس وقت لوگ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ امام کی تکبیر کے بعد خود تکبیر نہیں کہتے، بس امام کی تکبیر سنی اور آگے درود پاک شروع کر دیا۔ تو جو بندہ اس طرح کرے گا اس کے نماز جنازہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ فرض خود ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی امام کی تکبیر سننے کے بعد جتنی دیر وہ خود اپنی زبان سے تکبیر نہیں کہے گا اتنی دیر اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی۔ یہ ایک غلطی عام طور پہ کی جاتی ہے، یعنی بندے کیا کرتے ہیں؟ تکبیر امام کی سنتے ہیں لیکن خود ادا نہیں کرتے، ایک غلطی۔ اور دوسری غلطی جب امام سلام پھیرتا ہے اس وقت لوگ کرتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے دو طریقے ملتے ہیں ہمیں فقہ کے اندر، ٹھیک ہو گیا؟ ایک طریقہ ایسا ہے جو بالکل ہی غلط ہے لیکن اکثر لوگ وہی کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے جو غلط طریقہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگ جب امام ایک طرف سلام پھیرتا ہے تو لوگ ایک ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر جب دوسری طرف امام سلام پھیرتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسرا ہاتھ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل ہی غلط ہے اور اکثر لوگ یہی کرتے ہیں۔ جب بھی آپ لوگ نماز جنازہ پڑھنے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے اکثر لوگ ایسے ہی نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ امام نے ایک طرف سلام پھیرا تو اس نے ایک ہاتھ چھوڑ دیا، دوسری طرف سلام پھیرا تو دوسرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ یہ طریقہ بالکل شریعت کے خلاف ہے، کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ دو طریقے ملتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ وہ ہے کہ جو ہم نماز کے اندر ادا کرتے ہیں، یعنی سلام پھیرنے کے بعد ہم نماز سے باہر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز جنازہ کے اندر بھی جب ہم دونوں طرف سلام پھیر لیں گے اس وقت ہم نماز سے باہر آ جائیں گے تو ہم اپنے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ ایک طریقہ یہ ملتا ہے۔ اور بہتر طریقہ کیا ہے؟ وہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس وقت امام چار تکبیریں مکمل کر لے گا تو جس وقت امام سلام کے لیے آواز کہے گا اس وقت دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں، یعنی امام کے سلام سنتے ہی دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ یہ ایک طریقہ ہے جو زیادہ علماء نے جس کو پسند کیا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو وہ۔ اب اگلا مسئلہ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ جس کی نماز جنازہ رہ گئی، یعنی کہ وہ نماز جنازہ میں بعد میں شریک ہوا ہے، نماز جنازہ چل رہی ہے، اب وہ دوڑتا ہوا وضو کر رہا تھا، لیٹ ہو گیا کسی طریقے سے، تو وہ اب نماز میں شامل ہوا ہے اور اس کی کوئی تکبیر رہ گئی ہے، ایک رہ گئی، دو رہ گئی، تین رہ گئی، تو اب اس کی جو تکبیریں رہ گئی ہیں اس کو وہ کس طرح ادا کرے گا؟ یہ اہم مسئلہ ہے۔ یہ اکثر یعنی کہ جو 5 وقت کے نمازی ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا، اور نمازی تو چھوڑے، کچھ ائمہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا بھی یار اگر جنازہ رہ جائے یا کوئی بندہ دوڑ کے نماز جنازہ میں شریک ہوگا تو وہ کس طرح ادا کرے گا، یہ ائمہ کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ یعنی جو امام مسجد ہوتے ہیں نا اکثر ان کو یہ، جنہوں نے علم دین حاصل مکمل کیا ان کو تو پتہ ہوگا، لیکن جنہوں نے علم دین مکمل حاصل نہیں کیا ہوتا ان ائمہ مساجد کو بھی اس مسئلے کا اکثر نہیں پتہ ہوتا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، کیونکہ چار تکبیریں کیا ہے ہم نے پہلے بتایا یہ کیا ہے؟ فرض ہے، تو فرض ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اب جو بندہ نماز میں شامل ہوا، نماز جنازہ میں، امام نماز جنازہ ادا کر رہا ہے، تو جیسے کوئی شریک ہوا اور اس کو یہ نہیں پتا کہ امام اب کتنی تکبیر کہہ چکا ہے، ایک پڑھ چکا ہے، دو پڑھ چکا ہے، امام یعنی کہ کہاں پڑھ رہا ہے اس کو نہیں پتا، وہ آئے گا، وہ شامل ہوگا اپنی نماز میں، ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ جو اس کا دل چاہے وہ پڑھے، بہتر یہ ہے کہ وہ آتے ہی دعا پڑھ لے۔ وہ کیا کرے گا؟
دعا پڑھ لے گا، ٹھیک ہو گیا، پھر تکبیر ہوگی، اس کے بعد درود پاک پڑھ لے. یعنی کہ یہ جو ہم درمیان میں پڑھتے ہیں نا، یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ سنت کو آگے پیچھے کر لے تو کوئی حرج نہیں ہوتا. اب کیا ہوگا کہ جس وقت اب امام سلام پھیرے گا، اب اس کو پتہ چل جائے گا کہ میری ایک تکبیر رہ گئی ہے، میری 2 تکبیریں رہ گئی ہیں. تو وہ کیا کرے گا؟ امام کے سلام پھیرنے کے جب وہ آواز سنے گا نا، امام کہے گا السلام، جیسے ہی وہ آواز سنے گا تو وہ فوراً کھڑے ہی اسی جگہ پہ جہاں پہ وہ کھڑا ہے اپنے ہاتھ نہیں چھوڑے گا، امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا، بلکہ وہ جو اس کی تکبیریں رہ گئی ہیں، 1 رہتی ہے یا 2 رہتی ہیں یا 3 رہتی ہیں، وہ اپنی ادا کرے گا. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ کھڑے کیا کہے گا؟ اللہ اکبر، اپنی زبان سے آرام سے اللہ اکبر کہے گا. پھر سانس توڑ کے پھر اگر 2 رہتی ہے تو پھر 1 مرتبہ پھر اللہ اکبر کہے گا. یعنی دعائیں نہیں پڑھے گا، اب دعائیں نہیں پڑھے گا، صرف اللہ اکبر ادا کرے گا. 1 تکبیر رہتی ہے 1 مرتبہ کہہ لے گا، اگر 2 رہتی ہے تو پھر سانس توڑ کے دوسری تکبیر کہہ لے گا، اگر 3 رہتی ہے تو سانس توڑ کے تیسری تکبیر کہہ لے گا. مطلب یہ جیسے سمجھو کہ میری 3 تکبیریں رہ گئی ہیں، جیسے امام نے السلام علیکم کہا تو میں کیا کروں گا؟ اللہ اللہ اللہ، یعنی اس طرح وہ ادا کرے گا، پھر اپنا سلام پھیر دے گا. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ آج کا ہمارا سبق یہی تھا.